آج کے اس جائزے میں ہم سیدھا ایک ایسے تاریخی اور روح پرور واقعے کی گہرائی میں جائیں گے جو ہم سب نے سن رکھا ہے لیکن شاید اس کی اصل نفسیات پر کبھی غور نہیں کیا۔ ہم بات کر رہے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس انتہائی کٹھن جذباتی سفر کی، جس نے توکل اور بھروسے کی ایک ایسی مثال قائم کی جو آج بھی زندہ ہے۔ ہم دیکھیں گے کہ اس عظیم قربانی کی اصل بنیاد کیا تھی اور پھر اس کا موازنہ آج کے دور کے ان طور طریقوں سے کریں گے جو بدقسمتی سے ہم نے اپنا لیے ہیں۔ تو چلیں بنا کسی تاخیر کے اس سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ دیکھیے، یہ واقعہ کوئی عام سی پرانی کہانی یا محض ایک رسم نہیں ہے۔ دراصل یہ ایک حتمی نفسیاتی امتحان ہے۔ بات صرف ایک جانور ذبح کرنے کی نہیں تھی، اصل مقصد تھا اپنے خالق کی رضا کے لیے اپنا سب کچھ، جی ہاں، لفظی طور پر اپنا سب کچھ داؤں پر لگا دینا۔ یہ اپنی ذات، اپنی خواہشات اور اپنی انا کی مکمل نفی کا نام ہے۔ ایک ایسا مقام جہاں انسان کو اپنے وجود سے کہیں زیادہ اپنے رب کی رضا عزیز ہو جائے۔ پہلا حصہ، عقیدت کی بنیاد اور ذوالحجہ کی اہمیت۔ تو اس واقعے کو سمجھنے کے لیے ہمیں ذوالحجہ کے ان ابتدائی 10 دنوں کے وزن کو سمجھنا ہوگا۔ اب ذرا اس ٹائم لائن پر غور کریں، یہ واقعی رونگٹے کھڑے کر دینے والی بات ہے۔ ذرا تصور میں لائیں، دہائیوں کی دعاؤں اور طویل انتظار کے بعد 84 سال کی عمر میں حضرت ابراہیم کو ایک بیٹے کی نعمت ملتی ہے، لیکن پھر کیا ہوتا ہے؟ کچھ ہی ماہ بعد انہیں حکم ملتا ہے کہ اس معصوم بچے اور بیوی کو ایک بنجر اور سنسان صحرا میں چھوڑائیں۔ اور امتحان یہاں ختم نہیں ہوتا۔ جب ان کی عمر 90 سال سے بھی تجاوز کر جاتی ہے تو اسی اکلوتے اور پیارے بیٹے کو اپنے ہاتھوں سے قربان کرنے کا حتمی حکم آ جاتا ہے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ جذبات کا ایک ایسا طوفان ہے جس کا ہم اور آپ شاید تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اب ذرا اس منظر کی نفسیاتی اذیت کو محسوس کریں۔ مکہ کے وہ جھلسا دینے والے پہاڑ جہاں دھوپ کی شدت سے پتھر سلگ رہے ہیں، حضرت ابراہیم اپنی اہلیہ حضرت ہاجرہ اور ننھے بچے کو وہاں اکیلا چھوڑ کر واپس مڑ رہے ہیں۔ لیکن جو چیز اس واقعے کو واقعی ایک عظیم سبق بناتی ہے وہ حضرت ہاجرہ کا یہ ایک جملہ ہے: اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو وہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ سبحان اللہ! یہ تھا وہ بے پناہ اور گہرا توکل جس نے اس خشک اور بنجر وادی میں ایک ایسی تہذیب کی بنیاد رکھی جو آج تک آباد ہے۔ آگے بڑھتے ہیں دوسرے حصے کی طرف، حتمی حکم اور تسلیم و رضا کا ایک بے مثال مکالمہ۔ وقت تیزی سے آگے بڑھا ہے اور حضرت اسماعیل اب ایک نوجوان بن چکے ہیں۔ منا کے وادی میں باپ اپنے بیٹے کو وہ الہی حکم سناتا ہے، اور سچی بات ہے، حضرت اسماعیل کا یہ جواب سیدھا دل پر جا کر لگتا ہے۔ موت بالکل سامنے کھڑی ہے، لیکن ذرا اس نوجوان کی نفسیاتی پختگی اور سکون تو دیکھیں۔ کوئی گھبراہٹ نہیں، الٹا وہ اپنے والد کو تسلی دے رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ آپ کو مجھ سے بہتر اللہ مل جائے گا اور مجھے اس دنیا سے بہتر جنت مل جائے گی۔ یہ ہوتا ہے ایمان کا وہ درجہ جو دل کی گہرائیوں میں اترا ہوا ہو۔ اور پھر وہ نوجوان اپنے والد سے کچھ درخواستیں کرتا ہے۔ ذرا ان دردناک مراحلوں پر غور کریں۔ ہاتھ پاؤں مضبوطی سے باندھنے کا کہنا تاکہ تڑپنے سے باپ کو تکلیف نہ ہو، اوندھے منہ لٹانے کی درخواست تاکہ چھری چلاتے وقت باپ کی نظر بیٹے کے چہرے پر پڑ کر ارادے کو کمزور نہ کر دے، اور اپنی قمیض والدہ کے لیے چھوڑنے کی وصیت۔ یہ سن کر دل دہل جاتا ہے۔ ایک بیٹا موت کے منہ میں جاتے ہوئے بھی اپنے باپ کے لیے اس کٹھن ترین کام کو کس قدر آسان بنانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اب اس کلائمیکس، اس جذباتی عروج کو محسوس کریں۔ گھٹنا بیٹے کی کمر پر ہے، ہاتھ میں چھری ہے، اور حضرت ابراہیم آسمان کی طرف دیکھ کر یہ اقرار کر رہے ہیں کہ ان کے دل میں خالق کے سوا کسی بھی چیز کی محبت باقی نہیں ہے۔ انہوں نے دنیا کی سب سے بڑی محبت، اپنے بڑھاپے کے سہارے کو اس ایک ذات پر قربان کر دیا ہے۔ مکمل خود سپردگی کا اس سے بڑا کوئی مقام ہو ہی نہیں سکتا۔ اور پھر ہم سب جانتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے۔ اس بے مثال توکل اور تسلیم و رضا کے بدلے میں اللہ کی طرف سے حضرت اسماعیل کی جگہ ایک مینڈھے کا تبادلہ کر دیا جاتا ہے، اور بس یہی وہ لمحہ ہے جہاں سے قربانی کی اس لازوال روایت کا آغاز ہوتا ہے۔ یہ صرف گوشت کے لیے جانور کاٹنا نہیں ہے، یہ اس بات کا اعلان ہے کہ جب آپ سب کچھ چھوڑ کر مکمل توکل کرتے ہیں تو خالق آپ کو کبھی ضائع نہیں کرتا۔ تیسرا حصہ، دور حاضر کا تضاد، یعنی ہماری انا اور عقیدت کی جنگ۔ اب ذرا ماضی کے اس خالص پن سے نکل کر آج کے دور میں آتے ہیں۔ اب ذرا اسکرین پر اس نمبر کو دیکھیں، 20 لاکھ روپے۔ جی ہاں، بالکل آپ نے صحیح سنا۔ آج کل منڈیوں میں محض دکھاوے، فخر اور سوشل میڈیا پر واہ واہ کے لیے اتنی خطیر رقم کا ایک بیل خریدا جاتا ہے۔ سچ پوچھئے تو یہ اس حد تک بڑھی ہوئی ریاکاری کی وہ عکاسی ہے جو قربانی کے اصل مقصد کے بالکل الٹ ہے۔ یہ خالق کی رضا کے لیے تو بالکل نہیں رہا، یہ تو بس اپنے معاشرتی رتبے اور پیسے کے مظاہرے کا ایک عجیب سا مقابلہ بن گیا ہے۔ اور حد تو یہ ہے کہ ان جانوروں کے نخرے چیک کریں۔ لوگ ان مہنگے جانوروں کو پستے، بادام اور مکھن تک کھلاتے ہیں۔
भाई किस लिए? सिर्फ एक वक्ती दिखावे के लिए, ताकि लोग कहें कि वाह क्या जानवर लाया है। इस सारी भाग दौड़ में वो आजिज़ी, सादगी और लिल्लाहियत जो हज़रत इब्राहीम के उस वाक़ये की जान थी, वो तो जैसे कहीं गायब ही हो गई है। हमारी अना ने कुर्बानी की असल रूह को मुकम्मल तौर पर निगल लिया है। अब जरा एक सादा सा हिसाब लगाते हैं। एक तरफ वो 20 लाख का एक बैल है, जिससे गोश्त तो महदूद ही मिलेगा, अलबत्ता तकब्बुर में भरपूर इजाफा होगा। लेकिन जरा सोचिए, दूसरी तरफ अगर वही रकम 25 या 100 छोटे जानवर खरीदने पर लगाई जाए तो उसका असर कितना ज़बरदस्त होगा। सदके का दायरा कितना वसी हो जाएगा और कितने ही बेशुमार गरीबों के घरों तक गोश्त पहुंचेगा। ये वाकई एक बहुत बड़ा फ़र्क है। और बात सिर्फ मुआशी नहीं है, रूहानी हिसाब भी देखें। हमें बताया गया है कि कुर्बानी के जानवर के हर बाल के बदले एक नेकी लिखी जाती है। तो आप खुद फैसला करें, एक महंगे जानवर के मुकाबले में अगर इसी रकम से दर्जनों छोटे जानवर कुर्बान किए जाएं तो उनके बालों की मजमूई तादाद किस कदर ज़्यादा होगी। तो क्या सिर्फ अपनी अना की तस्कीन के लिए एक पुरताइश जानवर खरीदना दरअसल हमारा अपना रूहानी नुकसान नहीं है? बिल्कुल है। तो इस सारे जायजे का खुलासा क्या है? खुलासा यह है कि हमें इस अजीम रिवायत की असल रूह की तरफ वापस लौटना चाहिए। कुर्बानी आजिज़ी के साथ होनी चाहिए। हमारा फोकस इस बात पर हो कि ज़्यादा से ज़्यादा गोश्त गरीबों तक पहुँचे। दिखावे पर पैसा बहाने से हर हाल में बचें। और हाँ, अगर मुमकिन हो तो खुद इस अमल में शामिल हों, कसाई के हवाले करके गायब ना हो जाएं और खाल को मुस्तहिकीन तक पहुँचाएं। और अब इख्तिताम पर मैं आपको एक इंतहाई अहम सवाल के साथ छोड़े जा रहा हूं। सोचने की बात यह है कि क्या आज के इस जदीद मुआशरे में होने वाली ये शानदार और महंगी कुर्बानियां वाकई इस खालिस और बेलोस मकसद के तहत हो रही हैं जो हज़रत इब्राहीम ने सहरा में कायम किया था, या हमने इसे महज अपनी अना, गुरूर और दिखावे की भेंट चढ़ा दिया है? ये वो सवाल है जिसका जवाब हम में से हर एक को अपने दिल में तलाश करना होगा। उम्मीद है आज के इस जायजे ने आपको कुछ नया सोचने पर ज़रूर मजबूर किया होगा।